بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے، بچے حد سے زیادہ کمزور ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت ہی لو ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ کھیل کود میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے آج اس موضوع پر جانتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج پروفیسر حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب۔ آپ معروف معالج ہیں، پچھلے 17 سال سے کرشی انڈسٹریز کے ساتھ بطور چیف کنسلٹنٹ وابستہ رہے ہیں، پھر عرب ممالک میں ماشاءاللہ بہت اچھی طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ ایک توانا نسل بننے کے بجائے کمزور نسل کیوں بن رہی ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اللہ کا احسان الحمدللہ۔ سر جی دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ آج کے جو بچے ہیں وہ کل انہوں نے زندگی کی باغ دوڑ، ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، نئی نسل نے آگے لے کے جانا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس مطلب کی پریکٹس بھی ہوگی کہ آج بچے جو نوجوان ہیں وہ انتہائی لاغر، کمزور اور ان کے جو قد ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے رہ رہے ہیں، خواہ بچے ہو یا بچی ہوں۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی بیسکلی اس دور میں بہت سی وجوہات ہیں بچوں میں قد کی کمی، جو چھوٹے قد رہ جاتے ہیں۔ جی سب سے پہلی وجہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے۔ اچھا، کہ وہ غذائیں جو جزء بدن بنتی ہیں وہ بچے نہیں لے رہے انفارچونیٹلی۔ ہماری نیوٹریشن کے اندر وائٹامنز ہوتے تھے، منرلز ہوتے تھے، جی اور بڑی اور نمکیات اور بڑی اور طاقتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ بچے نہیں لے رہے وہ غذائیں۔ آج کل بچہ جنک فوڈ، آج کل بچہ بیکری آئٹمز، فاسٹ فوڈ کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو غذائیت نہیں ملتی جی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والدین نے بھی بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے روک کے انڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ مبتلا کر دیا۔ اچھا، انڈور ایکٹیویٹیز کیا ہے کہ ہر وقت بچہ موبائل پہ لگا رہتا ہے، موبائل پہ، ٹی وی اسکرین پہ یا کہیں پہ بھی وہ انوالو رہے ہیں۔ تیسری اہم وجہ راتوں کو جاگنا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جو رات کو جاگتے ہیں تو اس کے اندر صرف آپ کی نیند یا اعصاب متاثر نہیں ہوتے، آپ کی پورے جسم کے جو ہارمونز ہیں اچھا، وہ بطریقہ احسن ورک نہیں کرتے، اور یہ آپ کو پتا ہے قد کا بڑھنا، اور یا اس کا تعلق گلینڈ سے بھی ہے، ہارمون سے بھی ہے، رطوبات سے بھی ہیں۔ اچھا، تو یہ تمام چیزیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کا بچہ جو ہے نا وہ رات کو لیٹ سو کے تو صبح ایکسرسائز سے جو ہے نا اس نے انحراف کر لیا۔ جی، ہمارے بچوں کو جب یقین کیجئے یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے بلوغت کے بعد سے لے کے جو 20 سال تک عمر ہے، جی 12-13 سال میں عموماً بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ 7-8 سال بچوں کی جنرل ہیلتھ کے لیے اتنا اہم پیریڈ ہے کہ اس کے اوپر خالی بچے کو اپنی فکر کیا ہونی ہے، والدین کو اس کا پورا اسکیجول بنانا ہے، شیڈول بنانا ہے، اس کو ڈائٹ دینی ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کو خوراک کے اندر کھجور دینی ہے، اچھا، بچے کو خوراک کے اندر اولیوز دینے ہیں، گرین اولیوز۔ آپ کو عرب کے اندر جی اولیو 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بلیک ہوتا ہے، ایک گرین ہوتی ہے۔ بلیک اولیوز اکثر آپ دیکھتے ہیں ہماری جو پیزا وغیرہ یا کوئی ایسی بیکری آئٹم اس میں ڈالتے ہیں۔ جو دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے لیک آف ایکسرسائز۔ آپ کو پتہ ہے بچہ ہو یا بچی ہو، بچیوں میں عموماً 20, 21, 22 سال تک قد بڑھتا ہے، اور بچوں میں 23, 24, 25 سال تک بھی ہمارے مشاہدے میں ہے جو قد بڑھتا ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے بچوں کو وہ ایکسرسائز جس کے اندر آپ کو زمین سے کو 1-2 فٹ اونچا اچھلنا ہے ان ایکسرسائز میں۔ اچھا، اس میں آپ بیڈمنٹن بھی کھیل سکتے ہیں، جی اس کے اندر آپ والی بال بھی کھیل سکتے ہیں، اور یا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ رسہ ٹاپیں۔ اچھا، وہ بچے بچیاں رسہ ٹاپیں۔ ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بچہ قد بڑھانے کی طرف جاتا ہے نا تو گھر میں وہ جو اس کی چوکاٹھیں ہیں اسی کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ اس طرح ہے کہ وہ بازو تو آپ کے بڑھیں گے پر قد نہیں آپ کا بڑھے گا۔ ہم اکثر آپ کبھی اس کی میں مثال دیتا ہوں، بندروں کی دیتا ہوں کہ بندروں کے بازو لمبے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت لٹکتے ہیں، اور ویسے وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں بندر اگر آپ ان کو دیکھیں تو۔ اس لیے آپ بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اچھلنا ہے، اور اس کے لیے میں اکثر فارمولہ دیتا ہوں بچیوں کو کہ آپ 101 بار آپ نے صبح اٹھتے ساتھ اپنے آپ کو رسہ ٹاپنا ہے، اور آپ یقین کیجئے یہ رسہ ٹاپنے کی ایکسرسائز، ادھر سے ڈائٹ پلان، اچھا، اور تیسرا خوراک کے اندر
سبزیاں بھی بچہ کھائے گا, پھل فروٹ بھی بچہ کھائے گا, اور جو دیسی چیزیں ہیں جو پرانے وقتوں میں ہمارے گوشت دالیں وغیرہ. ایبسولوٹلی سر جی دیکھیں نا, پروٹین بہت ضرورت ہوتی ہے, گوشت ہے, دالیں ہیں, یہ بھی بچہ کھائے گا. اور پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, ہمارے بزرگ والدین جو کوہنا ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی پنجیری بنا کے دیتے تھے. ہاں بالکل سر, وہ پنیری بنا کے دیتے تھے, وہ دیسی گھی میں چوری بنا کے دیتے تھے, وہ ساگو دانہ کی کھیر دیتے تھے. یہ وہ غذائیں ہیں جو لطیف بھی ہوتی تھی, زود ہضم بھی ہوتی تھی, اور آپ کو نیوٹریشن دیتی تھی. تو یہ بچے بادام اور کشمش کا استعمال کریں, صبح جو بھی ناشتہ کریں بادام کشمش دیں, پھر ان کو آپ ابلا ہوا انڈا کھلائیں. جن بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں اس میں آپ ابلے ہوئے انڈے 2-3 انڈے بچوں کو کھا لینے چاہیے. اور سب سے اہم جو ایک طب کے اندر ہمارے پاس 2-3 ادویات ہیں, وہ بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک پورا پیٹرن, پورا فارمولہ دوں تاکہ لوگوں کی خیر خواہی ہو. سر, اسگن ناگوری ایشواگندھا پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سپر فوڈ کے نام سے مشہور ہے. اس کے اندر تمام وہ نیوٹریشن ہے جو قد کو بڑھاتی ہیں. اچھا, ازگن نگوری لے لیں, مستگی کی لکڑی لے لیں, یا مستگی رومی لے لیں. اکثر لوگوں کو مستگی کی لکڑی نہیں ملتی, وہ سعودی اپنا انڈیا میں تو وافر ہے, پاکستان میں نہیں بھی ملتی, تو مستگی رومی لے لیں. اچھا, مستگی رومی. اور تیسری چیز لے لیں سرنجان شیریں. سرنجان شیریں, جی ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز اس میں لے لیں بادام, مغز بادام شیریں. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز اس میں لے لیں موسلی سفید. اچھا سر, یہ 5 چیزوں کا آپ بے شک آپ اس میں ترتیب اس طرح کر لیں کہ ازگن نگوری آپ لے لیں 1 چٹانگ, اور موسلی ہے سفید وہ بھی 1 چٹانگ, اور مستگی رومی جو ہے وہ آپ آدھی چٹانگ لے لیں. اچھا, اور بادام آپ لے لیں آدھ پاؤ, اور جو سرنجان شیریں ہیں وہ بھی آپ آدھی چٹانگ لے لیں. اس ترتیب سے لے کے آپ آدھا چمچ صبح شام بچوں کو استعمال کروائیں دودھ کے ساتھ. اچھا سر, آپ یقین کیجئے 1-1.5 ماہ کے بعد آپ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچہ چپل اتار کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نا پینسل کے ساتھ نشان لگا لے. اچھا, اور 1 ماہ کے بعد دوبارہ وہ نشان اپنا چیک کرے گا تو 1-1.5 انچ اس کا قد بڑھ جائے گا. اچھا, بڑا ہوگا. بظاہر 1-1.5 انچ قد بڑھنے سے بالوں کی وجہ سے بعض اوقات آپ جج نہیں کر پاتے, لیکن وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ میرا قد بڑھ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ سر, بانس کا مربع. اچھا, بانس کا مربع بھی قد بڑھانے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کالے چنے ہیں, کالے چنے سر دنیا کی بہترین چیز ہے, یہ گھوڑوں کی خوراک ہے. آپ دیکھیں ہمارے گھوڑے بھاگتے ہیں, بالکل بھاگتے ہیں, اور ان کا نسان پھولتا ہے, اور انہیں اللہ نے طاقت دی ہے, انرجی دی ہے. تو کالے چنے کو تو ہم نے اپنے گھروں سے نکال ہی دی ہے. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کالے چنوں کو یخنی نما شوربہ بنائیں, اور وہ شوربہ بھی پئیں اور چنے بھی کھائیں. اس سے آپ کو باڈی کو فاسفورس بھی ملتا ہے, انرجی بھی ملتی ہے, اور بہت سی نیوٹریشن بھی ملتی ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو بچے آج کل, ایک تو جنک فوڈ ہے جیسے آپ نے ذکر کر دیا کہ پیزا برگر شوارما میں وہ لگے ہوئے ہیں, دوسرا جو بچے پیکیجنگ فوڈ پہ لگے ہوئے ہیں جیسے بسکٹ, گولی, ٹافی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, بوتلیں, جوسز وغیرہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوراک پھر کس طرح اثر کرے گی جب وہ بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی ہے, وہ بچے باز نہیں آتے. شہزاد بھائی, آپ یقین کریں آپ نے میرے دل کا سوال پوچھا ہے, اور میں اس ٹائم بڑا پریشان ہوتا ہوں جب معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو السر ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ مختلف فنگس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو IBS جیسا مرض ہو گیا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں جو بھی, اور موشن آتا ہے, اور میوکس آ رہی ہے, کولائٹس کے ایشوز ہو رہے ہیں, پھر ٹونسلائٹس کے ایشوز ہو رہے ہیں, پھر فرنجائٹس ہو رہا ہے کہ ان کی منہ اور آپ کی جو ایسوفیگس ہے اس کے اندر چھالے بن جاتے ہیں. اور وہ ایسا موذی مرض ہے جس میں آپ کو اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے, اور مسلسل 1-1 ماہ دینی پڑتی ہیں, اور بچہ لاگر کمزور ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیکنگ والی جتنی بھی چیزیں ہیں, سر آپ یہ دیکھیں نا, ایک بیکری کے اندر بسکٹ کو آپ جب بناتے ہیں تو وہ 2-3 دن کے بعد بھول جاتا ہے. تو جب ایک پیکنگ کے اندر کسی بھی بسکٹ کو آپ 1-1 سال تک بھی وہ بسکٹ خراب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس میں کتنا خطرناک پریزرویٹو ڈالا ہوا ہے, جو آپ 1 سال بعد بھی وہ اس کی حیت نہیں بدلتی, تو وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچائے گا. پھر جو کلر اس میں ڈالا جاتا ہے, بچے جو لالی پاپ لے لیں, اپنا آئس کریم لیتے ہیں کلر والی, یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں, سر آپ کے گلے, آپ کو پتا ہے آپ کے 2 آرگن ایسے ہیں جو آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتے ہیں, ایک گلا
اور ایک انٹسٹائن آنتڑیاں. اچھا دونوں آرگن ایسے ہیں جو بچوں اور دونوں اور عمومی طور پہ یہ جو ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں یہ دونوں چیزوں کو متاثر کرتی ہیں. گلا خراب ہو جائے گا, آپ کا قد بھی نہیں بڑھے گا, آپ کی گروتھ بھی نہیں ہوگی, اور آپ ہر وقت لگے گا بخار والی کیفیت. اچھا. اور اسی طرح بڑی آنت میں سوزش ہو گئی, آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ جزء بدن نہیں بنے گی. انڈائجسٹڈ فوڈ آپ کا دن میں 3-3 4-4 بار آپ کو ڈائریا ہوگا, اور آپ کی نیوٹریشن, آپ کے نمکیات خارج ہوں گے, آپ لاغر ہو جائیں گے. اچھا. تو یہ دونوں تینوں موذی امراض ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, لیکن اس طرف بھی توجہ دی جائے. یہ جو بچے 10-10 روپے میں بچوں کو اسپائسی پاپڑ دیے جا رہے ہیں, چپس دیے جا رہے ہیں, اور تو ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ کیا یہ ہماری صحت کے لیے. آپ کبھی وہ پاپڑ کھا کے تو دیکھیں, آپ نے 1-2 پاپڑ کھانے آپ کا پورا سینہ جلنا شروع ہو جائے گا, اور بچے 4-4-5 پیکٹ کھا رہے ہیں اور بچوں کو السر ہو رہا ہے. تو یہ ناقص قسم کے جو نان ہائیجینک چیزیں بنا رہے ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. جو ہم یہ نہیں کہتے پوری دنیا میں سنیکس کھائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں, پر ان کی کوالٹی اچھی ان کی کوالٹی. ہاں چلو ہم عرب میں جاتے ہیں, یورپین کنٹریز جاتے ہیں, تو وہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کی ہم خود کھا لیتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر اتنا ناقص انتظام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو اسپیشل جو ہے نا ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. یعنی فوڈ اتھارٹی ان کے پاس آلریڈی محکمہ موجود ہے. ہاں جی, محکمہ موجود ہے, ایتھورائز کریں. ایسی فیکٹریاں, ایسے ادارے جو ہیں, سر دیکھیں نا, گوشت کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, دودھ کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی ہیں جو چھوٹی دکانیں, اور بالخصوص جو ہمارے کیجول علاقے ہیں نا, وہاں تو اتنی گندی جو گھروں میں بنا کے بیچ رہے ہیں, ان کے اوپر پابندی لگے, تاکہ ہم نے اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے. آج اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ہاسپٹل میں ملیں گی, آپ کو پارکوں میں نہیں ملیں گی. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم پروفیسر عطاء الرحمان صدیقی صاحب, جنہوں نے آج قوم کے نونہالوں کے لیے وہ روڈ میپ بتا دیا, وہ مسائل بتا دیے, ماں باپ کے کیا کردار ہے وہ بتا دیا, کہ کس طرح نوجوانوں کی تربیت کر رہی ہیں آنے والے بچیاں اور بچے جو ہیں جنہوں نے ہمارا مستقبل بننا ہے. اگر آج ان کی تربیت جو ہے اور ان کی ہم جسمانی اور روحانی تربیت نہیں کریں گے تو پھر آنے والا کل جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا, اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور پروفیسر حکیم عطاء الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.